اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی قرآن کلاس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 231۔ چونکہ آیت مبارکہ کافی لمبی ہے، اس لیے شروع میں لفظی ترجمہ الگ سے کرنے کی بجائے ساتھ ہی آپ لفظی ترجمہ بھی سنتے جائیں اور اس کی تفسیر بھی سنتے جائیں۔ وَإِذَا اور جب طَلَّقْتُمْ تم طلاق دے دو النِّسَاءَ اپنی عورتوں کو فَبَلَغْنَ پس وہ پوری کر لیں آجَلَہُنَّ اپنی عدت۔ جب تم طلاق دے دو عورتوں کو اور وہ پوری کر لیں اپنی عدت۔ اب یہاں آپ سمجھ لیں کہ یہ جو طلاق ہے، جس طلاق کی یہاں بات کی جا رہی ہے، یہ طلاق ہے طلاق رجعی، یعنی پہلی طلاق دی یا دوسری طلاق دی، تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ پہلی اور دوسری طلاق کی اکٹھی بات ہو رہی ہے کہ جب تم پہلی طلاق دے چکو یا تم دوسری طلاق دے چکو، عورتیں جو ہیں وہ اپنی عدت پوری کر چکی ہوں اور تم نے ابھی تیسری طلاق نہ دی ہو، فَأَمْسِكُوهُنَّ تو انہیں روک لو، فَأَمْسِكُوا روک لو ہن انہیں، بِمَعْرُوفٍ بھلائی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، او یا سَرِّحُوهُنَّ چھوڑ دو انہیں، بِمَعْرُوفٍ بھلائی کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے دونوں کے ساتھ معروف کو جوڑ دیا ہے۔ امسکوہن سرحوہن، روکنا چاہتے ہو تو روکنا بھی بھلائی کے ساتھ، چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑنا بھی بھلائی کے ساتھ۔ یعنی عورت کو اپنے گھر میں بسانا چاہتے ہو، دو طلاقیں دینے کے بعد بسانا چاہتے ہو تو بسا لو، لیکن بھلائی کے ساتھ بسانا، اچھی نیت کے ساتھ بسانا۔ اگر رجوع کر رہے ہو تو رجوع کرنا حسن نیت کے ساتھ، اور اگر تم ارادہ کر ہی چکے ہو کہ نہیں میں اسے بسانا نہیں چاہتا، میں تو اس سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پانا چاہتا ہوں، تو پھر اگر تم انہیں چھوڑنا چاہتے ہو، آزاد کرنا چاہتے ہو اور انہیں کسی دوسرے خاوند کے ساتھ تم نکاح کرنے کا موقع دینا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، تم چھوڑنا چاہتے ہو چھوڑ دو، مگر چھوڑنا بھی بھلائی کے ساتھ۔ اسے گھر سے ٹھوکریں مار کر نہ نکالنا، دھکے دے کر نہ نکالنا، اسے گھر سے گھسیٹ کے باہر نہ نکالنا، ذلیل اور رسوا کر کے باہر نہ نکالنا، اس کے اوپر الزامات کی بچھاڑ کر کے اور اس کے کردار کو داغدار کر کے اسے نہ نکالنا، اسے اس طرح نکالنا کہ وہ عزت کے ساتھ کسی اور مرد کے ساتھ جا کر نکاح کر سکے، اس کی زندگی کو تاریک نہ کر دینا، اس کی زندگی کے اندر دشواریاں اور رکاوٹیں کھڑی نہ کر دینا، اس کا جینا دو بھر نہ کر دینا۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ آگے اللہ پاک نے پھر یہی جملہ دہرا کر ارشاد فرمایا، اگرچہ معروف کا تکرار ہو چکا ہے، لیکن پھر وہ رب العالمین تیسری بار فرماتا ہے وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ اور تم انہیں نہ روکنا، ضِرَارًا تکلیف دینے کی غرض سے، لِتَعْتَدُوا تاکہ زیادتی کرو، زیادتی کرنے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے انہیں اپنے پاس روک نہ لینا۔ یہ بھی کچھ مرد حضرات ایسا کرتے تھے یا کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، کہ وہ ایک طلاق دینے کے بعد رجوع کر لیتے ہیں، دوسری طلاق دینے کے بعد رجوع کر لیتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے ان کو ہم اپنے پاس رکھ کر اپنے ظلم کا نشانہ بنائیں، اور ان کو ہم اپنے پاس رکھ کر اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کریں، ان کے اوپر ہم ظلم کریں، ستم کریں، اور ان کو ہم طرح کی مشکلات کے اندر مبتلا کریں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے نہ، لا تمسکوہن، نہ روکنا ان کو، ضراراً تکلیف پہنچانے کی غرض سے، لتعتدوا تاکہ تم زیادتی کرو۔ آگے اللہ پاک پھر اس کا انجام بیان کرتا ہے کہ اگر تم نے ایسا کام کر لیا کہ کسی عورت کو اپنے پاس اس نیت سے روک لیا، یعنی اسے طلاق بھی نہیں دی، اسے مکمل طور پر فارغ بھی نہیں کیا، ایک طلاق دے کر اسے اپنے پاس روک لیا یا دو طلاقیں دے کر پھر اسے اپنے پاس رکھ لیا، تو پھر اگر تم نے یہ
کام کیا، یہ رجوع کیا تم نے صرف اور صرف عورت کے اوپر ظلم ڈھانے کے لیے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا، وَمَن، اور جو يَفْعَل کرے گا، ذَلِكَ اس طرح، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو وہ ظلم کرے گا اپنی ہی جان پر، فقد بے شک، ظالمہ اس نے ظلم کیا، نفسہ اپنی ہی جان پر، وہ عورت کے اوپر ظلم کر کے در حقیقت اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اس کے 2-3 معنی بن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آج تم کسی کی بیٹی پر، وہ جو تمہاری بیوی ہے وہ کسی کی بیٹی بھی تو ہے، اگر آج تم اس کے اوپر ظلم کر رہے ہو تو یہ بھی تو سوچو کل کو تمہاری بیٹی بھی تو ہوگی، تو پھر اس کے اوپر بھی تو ظلم ہی ہوگا نا، کیونکہ یہ مکافات عمل ہے۔ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں پھر جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، کیونکہ کسی کو تکلیف پہنچانا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جرم کے اوپر بڑی کڑی سزا دیتا ہے، بڑی بھیانک اور خوفناک سزا دیتا ہے، کہ اللہ پاک فرماتا ہے جس نے اپنی بیوی پر ظلم کیا اس نے بیوی پر ظلم نہیں کیا، اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، نہ اڑاؤ ان کا مذاق، وَلَا تَتَّخِذُوا، اور تم نہ بنا لو، وَلَا تَتَّخِذُوا تم نہ بنا لو، آیات اللہ اللہ کی آیتوں کو، ہُزُوًا مذاق، اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بنا لو، یہ اللہ کے احکام ہیں۔ ہمارے ہاں جس طریقے سے طلاق دی جاتی ہے یہ تو سراسر اللہ کی آیتوں کا مذاق ہی ہے نا جی۔ یعنی اگر کوئی خامند اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دے ایک ہی ٹائم کے اندر، نہ وہ خیال کرے کہ طہر ہے، نہ وہ خیال کرے کہ حیض ہے، نہ وہ خیال کرے کہ اس نے ہم بستری کی ہے یا اس نے ہم بستری نہیں کی ہے، یعنی اس طہر کے اندر مباشرت ہوئی یا نہ ہوئی، اور ایسے ہی وہ منہ اٹھا کے اپنی زبان سے طلاق کا لفظ کھول دے، یہ بعض جو نادان قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو طلاق کے لفظ کو بھی مذاق بنا لیتے ہیں۔ ایسے ہی معمولی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، یہاں اگرچہ میں قرآن پاک کی آیتوں کی تفسیر کر رہا ہوں، موقع تو نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی اپنا ذاتی واقعہ سناؤں، لیکن اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ واقعہ بہت مفید رہے گا۔ مثلا ایک مرد نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے چارجر پکڑاؤ، موبائل کا چارجر پکڑاؤ، تو اس نے کہا میرا موبائل چارج ہو رہا ہے، 80% ہو چکا ہے، 20% رہ چکا ہے، تو وہ 20% جب اس کی چارجنگ 100% کمپلیٹ ہو جائے گی تو میں چارجر آپ کو دے دوں گی۔ اسی پر اس خاوند نے کہا کہ جاؤ تمہیں طلاق ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ صرف موبائل فون کا چارجر نہ پکڑانے پر بھی ہمارے ہاں بعض مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں، بعض صاحب بہادر ایسے ہوتے ہیں، بعض ایسے سرتاج ہوتے ہیں کہ جو اتنی سی بات پر بھی اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں پھر جو خواتین ہوتی ہیں، اگر مرد نے فرض کر لو طلاق کا لفظ کہہ بھی دیا ہے، 1 بار طلاق کا لفظ بولا ہے یا 3 بار طلاق کا لفظ بولا ہے یا 3 طلاقیں دی ہیں، تو اسی وقت برتن اٹھاتی ہے، اپنا سامان اٹھاتی ہے، وہ کہتی ہے لو جی میں تو پھر یہ گئی، میرا تو اس گھر میں رہنا بھی حرام ہو چکا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے ان کو مذاق نہ بناؤ۔ آپ پچھلی آیتوں کو اگر سنیں تو اللہ پاک تو بار بار ارشاد فرماتا ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، طلاق دی گئی عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 حیضوں تک اسی خاوند کے گھر کے اندر۔ تو یہ طریقہ جو ہے ہمارے ہاں 3 طلاقیں اکٹھی دینے کا ایک ہی مجلس کے اندر، یہ طریقہ ہمارے ہاں غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی 3 طلاقیں دے دے گا تو وہ 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اسی وقت واقع ہو جائیں گی، کیونکہ 3 کا مطلب 3 ہی ہوتا ہے، 3 کا مطلب 1 نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ اسی وقت 3 دے رہا ہے تو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ کے اندر ایسے کئی ایک واقعات پیش آئے کہ اگر کسی خاوند نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اوپر شدید اظہار ناراضی فرمایا، غضب کا اظہار فرمایا، اور آپ نے سخت ناپسندیدگی کا، ناراضی کا اظہار فرمایا۔ لیکن آپ نے 3 طلاقیں واقع کر دیں، آپ نے اعلان کر دیا کہ یہ 3 واقع ہو گئی ہیں۔
آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ یہ 3 جو ہیں یہ اب 1 بن جائیں گی۔ اگر 3 فرض کر لیں، اگر 3 طلاقیں 1 بن سکتی ہوں، یعنی اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس کے اندر 3 طلاقیں اکٹھی دے دے اور اس کو 1 طلاق کنسیڈر کر لیا جائے کہ نہیں 3 نہیں ہوئی 1 ہوئی ہیں، اس نے دی 3 ہیں، لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں 3 نہیں ہوئی بلکہ یہ 1 طلاق ہوئی ہے، تو پھر اس صورت میں تو معاملہ تو بڑا آسان ہے۔ پھر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراضی کا اظہار ہی نہیں کرنا چاہیے۔ بھئی ٹھیک ہے، اگر کوئی ایک ہی ٹائم کے اندر 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتا ہے تو 3 ہوتی نہیں ہیں جی، ٹھیک ہے وہ 1 ہی ہوتی ہے، کوئی دیتا بھی رہے تو 1 ہی ہوتی ہے۔ تو اس کے اوپر اللہ کے رسول اظہار ناراضی تو نہ فرماتے، غضب کا اور جلال کا اظہار تو نہ فرماتے، جبکہ آپ نے اس عمل کو، اس فعل کو سخت ناپسند فرمایا ہے۔ تو سخت ناپسند فرمائے جانے کی وجہ ہی یہ ہے کہ 3 واقع ہو گئی ہیں۔ اگر 3 طلاقیں واقع ہی نہ ہوں تو غضب کا اور جلال کا اور اظہار ناراضی کا تو کوئی معنی مطلب ہی نہیں رہتا۔ تو 3 طلاقوں کو کبھی بھی 1 نہیں سمجھنا چاہیے، 3 ہی ہوتی ہیں، 3 1 نہیں ہوتی۔ لیکن اس سے منع کیا گیا کہ نہ کرو، ایسے نہ کرو، کیونکہ اگر کوئی آدمی ایسا کرے گا تو اس سے کتنا بڑا فتنہ جنم لے گا کہ ان کو سوچنے کا تو ٹائم ہی نہیں ملا۔ اس نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب وہ عورت فی الفور اس مرد کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اب اس کے لیے پھر جو پچھلی کلاس کے اندر میں بیان کر آیا ہوں، اس کے لیے پھر وہ شرعی طریقے کی ضرورت پیش آئے گی، جس کو ہمارے ہاں لوگ حلالے کا نام دیتے ہیں۔ وہ حلالہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی قید لگا کر نکاح کیا جائے گا، پابندی لگا کر نکاح کیا جائے گا کہ تم اس سے نکاح کرو اور پھر اس کے بعد اسے طلاق دے دینا، وہ نکاح ہوگا ہی نہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ بناؤ۔ یہ بڑا سختی کا انداز ہے، اس کے اندر سرزنش کی جا رہی ہے، اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ اڑاؤ، بڑا سخت انداز ہے یہ۔ لیکن آگے اللہ پاک نے بڑی ملاطفت سے، محبت سے اپنے بندوں کے اوپر رحمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے۔ یہ انداز ہے اللہ پاک کا محبت بھرا، پیار بھرا، کہ یہ جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے اللہ کی نعمت ہے تمہارے اوپر، اس کتاب کے احکامات کو یاد کرو اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان عظیم کی شکر گزاری کا حق ادا کرو۔ یہ ہے ترغیب اور ترہیب، اس کی حسین آمیزش کی گئی ہے۔ اللہ پاک نے پہلے انتہائی سرزنش کے انداز میں فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور آگے اللہ پاک نے محبت بھرے انداز میں فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے تم پر، اسے یاد کرو، اس نعمت پر شکر بجا لاؤ۔ یہ قرآن تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ وَمَا أَنزَلَ، اور جو اس نے نازل فرمایا علیکم تم پر، من الکتابی کتاب میں سے، والحکمتی اور حکمت میں سے، یعظکم بہ وہ نصیحت فرماتا ہے تمہیں اس سے۔ یہ جو کتاب اور حکمت تم پر نازل فرمائی ہے، اس کو نازل فرمانے کی غرض و غایت کیا ہے، مقصد و مدعا کیا ہے؟ اس کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ تاکہ وہ تمہیں نصیحت فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نصیحتیں ہیں ہمارے پاس۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا اور خوب جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 232 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا، اور جب طلقتم تم طلاق دو، النساء عورتوں کو، فبلغنا پس وہ پوری کر چکیں، اجلہن اپنی عدت، فلا تعضلوہن تو انہیں منع نہ کرو، ان ینکحنا کہ وہ نکاح کر لیں، ازواجہن اپنے خاوندوں سے، اذا تراضوا جب کہ وہ رضامند ہو جائیں، بینہم آپس میں، بالمعروف مناسب طریقے سے۔ اب اس جملے کو ذرا پہلے سمجھ لیں، یہ ایک ہی جملہ ہے سارا، آیت کے شروع میں یہ سارا ایک ہی جملہ ہے، شروع سے لے کر بالمعروف تک۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو، پھر وہ اپنی عدت پوری کر چکیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ تو انہیں منع نہ کرو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ کہ وہ اپنے خاوندوں سے نکاح کریں، إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوف جب کہ رضامند ہو جائیں آپس میں مناسب طریقے سے۔ اللہ پاک نے یہاں بھی ایک بڑی حکمت بیان فرمائی ہے
وہ حکمت یہ ہے کہ جب عورتیں اپنی عدت پوری کر چکیں تو تم انہیں روکتے کیوں ہو کسی نئی جگہ پر نکاح کرنے سے، کسی اپنے تجویز کردہ مرد سے؟ یعنی ایک عورت نے اپنی آزادانہ مرضی کے ساتھ کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کرنے کا سوچ لیا ہے اور وہ تجویز کر رہی ہے کہ میرا اس مرد کے ساتھ نکاح کر دیا جائے، جبکہ اس نے پہلے خامند سے طلاق پانے کے بعد عدت بھی پوری کر لی ہے۔ عدت جب ان کی پوری ہو گئی ہے اور وہ نئی جگہ پر کسی اور خامند کے ساتھ، کسی اور مرد کے ساتھ وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں، کسی اور مرد کو اپنا سرتاج تسلیم کرنا چاہتی ہیں، تو تم رخنہ اندازی سے کام کیوں لیتے ہو؟ تم رکاوٹ سے کام کیوں لیتے ہو؟ تم ان کی اس مرضی کے آگے حائل کیوں ہو جاتے ہو؟ رکاوٹ کیوں کھڑی کر دیتے ہو؟ اس سے دو لوگ مراد ہو سکتے ہیں، ایک تو اس لڑکی کے ماں باپ، اس عورت کے ماں باپ، یا اس عورت کے ورثاء، اس کے سربراہ، اس عورت کا سربراہ، وہ عورت جس کی سرپرستی میں رہ رہی ہے، ایک تو وہ مراد ہو سکتا ہے، اور دوسرا اس سے مراد وہ ہو سکتا ہے جو اس کا پہلا خامند تھا جس نے طلاق دے دی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ یا تو اس کے اپنے گھر والے ہی اس کی نئی شادی کے اندر رکاوٹ بن جائیں، وہ کہیں کہ نہیں اب ہم اس کا نکاح کریں گے ہی نہیں، اب ہم اسے اپنے گھر میں ہی رکھیں گے، یہی زندگی گزارے گی، اس کا ہم نکاح نہیں کریں گے۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جو پہلا خامند تھا وہ یہ کہے کہ نہیں میں اس کا آگے نکاح ہونے ہی نہیں دوں گا، یہ کیسے نکاح کر سکتی ہے میری مرضی کے بغیر؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ نہیں، تم میں سے کوئی شخص بھی اسے نکاح کرنے سے اب روک نہیں سکتا، یہ آزاد ہے اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لیے۔ تو جب وہ رضامند ہو جائیں، جب وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی اور جنہوں نے اپنی عدت کو پورا کر لیا، جب وہ رضامند ہو جائیں آپس میں، تو ان کو نکاح کرنے دو۔ ان کے نکاح کے اندر تم کیوں رکاوٹ کھڑی کرتے ہو؟ مناسب طریقے سے، اچھے طریقے سے، مہذب طریقے سے وہ اپنا گھر بسانا چاہتی ہے، انہیں بسانے دو۔ ذالک یوعظ بہ، یہ فرمان الہی ہے، نصیحت کی جاتی ہے اس کے ذریعے۔ ذالک، یہ یوعظ، نصیحت کی جاتی ہے، بہ، اس کے ذریعے، من، اس شخص کو جو کانا ہو، منکم، تم میں سے، یؤمنو، یقین رکھتا، من کانا منکم یؤمنو، اس شخص کو جو تم میں سے یقین رکھتا ہو، اس کو نصیحت کی جاتی ہے۔ کس پر یقین رکھتا ہو؟ باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے ذریعے، اس آیت کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو تم میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو، یہ اسے نصیحت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ترغیب دلانے کے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ نہ روکنا، کیونکہ اللہ تمہیں خود نصیحت کر رہا ہے، پروردگار تمہیں خود نصیحت کر رہا ہے کہ نہ روڑے، نہ اٹکانا اس کی پرسنل لائف کے اندر، اس کی ازدواجی زندگی کے اندر۔ وہ پہلے خامند سے نہ جانے کتنا ظلم جھیل کے آئی ہے، کتنے مصائب سے گزر کے آئی ہے، اس نے اسے طلاق دی ہے، اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، اب وہ اپنی مرضی کے ساتھ کسی اور مرد کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتی ہے، نکاح کرنا چاہتی ہے، تو کیوں تم رکاوٹ ڈال رہے ہو؟ اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، نہ رکاوٹ کھڑی کرو اس کی زندگی میں، اس کے نکاح میں۔ ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ بہت پاکیزہ ہے تمہارے لیے اور بہت صاف۔ ذالکم، یہ ازکا، بہت پاکیزہ ہے، لکم، تمہارے لیے، واطہر، اور بہت صاف۔ یہ جو حکم ہے یہ تمہارے لیے پاکیزہ، صاف ستھرا حکم ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ اس کو پورا کرنے میں کوتاہی سے کام نہ لینا، ٹال مٹول سے کام نہ لینا، لیت و لال سے کام نہ لینا، سستی اور غفلت سے کام نہ لینا۔ فی الفور جب وہ عدت پوری کر لے تو فی الفور ایسی عورت کا نکاح آگے جہاں وہ چاہتی ہے اس کا نکاح کر دینا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، وانتم، اور تم، لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکام۔ آج وہ عورتیں جو سڑکوں پر آ کر اپنی آزادی کے نعرے لگاتی ہیں، اگر وہ عورتیں یہ آیتیں پڑھیں تو میرا یقین ہے کہ ان کو سبق حاصل ہوگا کہ جس آزادی کی ہم بات کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ آزادی آلریڈی عطا کر رکھی ہے
کیا آزادی ہے اس میں؟ آپ اگر غور فرمائیں، نکاح کس چیز کا نام ہے؟ نکاح کے اندر سب سے پہلے عورت سے سوال ہوتا ہے، مرد سے سوال نہیں ہوتا، پہلے سوال عورت سے ہوتا ہے۔ نکاح نام ہے ایجاب اور قبول کا، ایک ہی سوال ہوتا ہے اور 3 بار ہوتا ہے۔ 3 بار کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ اسی لیے پوچھا جا رہا ہے کہ یہاں مرضی چلے گی تو عورت کی چلے گی، آزادی چلے گی تو عورت کی چلے گی، اس کے اوپر کوئی جبر نہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی بوجھ نہیں، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں، کوئی پریشر نہیں۔ بغیر کسی پریشر کے، بغیر کسی دباؤ کے وہ اپنی آزادانہ مرضی کے ساتھ تسلیم کر رہی ہے اس نکاح کو، وہ راضی ہے اس نکاح پر، تو تب نکاح ہوگا۔ اگر عورت ہی کہہ دے کہ مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے، تو مرد جو ہے وہ بیچارہ اگر 1000 بار بھی کہتا پھرے کہ نہیں میں قبول کرتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں، تو ایسے وہ اس کی بیوی تو نہیں بن پائے گی۔ تو ہمارا جو دین ہے، اس دین کے اندر نہ کوئی چکر ہیں، نہ کوئی پھیرے ہیں، نہ کوئی یہ ہے کہ وہ کسی آگ جلا کر تو اس کے ارد گرد وہ پھیرے لیں گے تو نکاح ہوگا، نہیں، نام ہے ایجاب اور قبول کا۔ آج اگر ہم نکاح کے اوپر بھی غور کریں، جیسا کہ میں پچھلی کلاسز کے اندر بارہا مرتبہ یہ کہتا آ رہا ہوں کہ نہ ہمیں نکاح کا پتہ ہے، نہ ہمیں طلاق کا پتہ ہے۔ اگر ہمیں نکاح کا اور طلاق کا صحیح طور پر پتہ چل جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بھی بچ سکتے ہیں اور گھریلو پریشانیوں اور بے سکونیوں سے بھی ہم بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کے اوپر گہرا غور و خوض کرنے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے اور اس کے پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 232 تک گفتگو مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس کے اندر ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 کے ساتھ۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔